اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، بہداشت روانی۔ اس کو اردو میں دماغی صحت اور انگلش میں مینٹل ہائیجین یا اس کا تازہ ترین نام مینٹل ہیلتھ ہے۔ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کی نگاہ سے دیکھیں، اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کی ہے، یہ کتنا اہم ٹاپک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے علماء نے گزشتگان میں متفکرین نے اس پر کام کیا ہے، اور اس کا جو اسلامی نام ہے وہ علم النفس کے ٹاپک میں آتا ہے۔ علم النفس ہمارا اسلامی نام ہے، متفکرین نے جو ہمیں دیا ہے، اور اس کے جو ویسٹ میں اس کو کہتے ہیں، غربی میں یا یونانی زبان میں سائیکالوجی کہتے ہیں۔ سائیکالوجی مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک ہے سائیکو اور ایک ہے لوجی۔ یہ دونوں یونانی لفظ ہیں، اور یونان میں سائیکو کو بعنوان نفس یا روان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ترجمہ کریں گے جب آپ فارسی میں یا اردو میں، تو سائیکو کا ترجمہ نفس یا روان ہوتا ہے، اور لوجی کہتے ہیں تعقل اور شناسائی کرنے کو۔ یہ دو مرکب ہیں۔ حالانکہ دوستان جو اشتباہ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں یا اردو زبان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو مرکب جو ورڈ ہیں اس کو ایسے تلفظ کرتے ہیں سائیکولوجی، یعنی مرکب الفاظ کو ملا کے تلفظ کرتے ہیں، جبکہ اس کا صحیح تلفظ سائیکالوجی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس دو عرب میں ورڈ ہیں، عبد اور اللہ، مگر اس کو جب ہم ملاتے ہیں، مرکب کرتے ہیں، تو نام عبداللہ بنتا ہے، یا ابا عبداللہ اسی سے آیا ہے۔ ہم اس کو عبد اللہ نہیں کہتے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو اس کو مرکب۔ اسی طرح جب سائیکالوجی کو کہتے ہیں یونانی زبان میں اور انگلیسی زبان میں، تو اس کو سائیکالوجی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک تلفظ ہے۔ ہمارے یہاں گزشتہ متفکرین علماء اسلام اس بات پر بہت بحث کر چکے ہیں کہ نفس، کارکرد نفس، یہ نفس کیا ہے، یہ انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ بدن اور نفس کا تعلق کیا ہے۔ اس پہ بہت فارابی، ابن سینا، ملا صدرہ، افلاطون، سقراط، یہ سارے وہ فیلسوف ہیں جنہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس بحث کو اوپن کرنے میں؟ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بہداشت روان یعنی مینٹل ہائیجین یا مینٹل ہیلتھ، اس کو ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ موضوع روان یا نفس، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ روح روان، جسے ہم پاکستان میں استفادہ کرتے ہیں کہ روح روان یعنی ہمیں سائیکالوجی، یعنی ہمیں علم النفس۔ حالانکہ میں اس بحثوں میں نہیں جا رہا جو علماء کے درمیان ہیں، اختلافات ہیں کہ سائیکالوجی کیا ہے اور علم النفس کیا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے۔ غربی سائیکالوجی کو جب شناسائی کرتے ہیں اس کی، تو وہ اپنے طور پر، مثال کے طور پہ تعریف دیتے ہیں۔ حالانکہ بہداشت روانی یہ اصطلاح بہت یوز ہوگی ہمارے درس میں۔ ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ طلاب حوزہ علمیہ قم اور علماء حوزہ علمیہ قم، جو کہ روان شناسی یا علم النفس اور سائیکالوجی کو دونوں کو ملا کر جو نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اسلام کی نگاہ سے۔ دیکھیں گے کہ اسلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر اجاگر کیا ہے تو یہ مطلب ہماری زندگیوں میں کیوں اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے، یعنی ہمارے علماء اس پر ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دیکھیے نفس انسان کے بدن پر اثر ہوتا ہے، اور اسلام میں تمام وہ اعمال جو انجام دینے ہیں اعضائے بدن سے، وہ فرمان نفس سے لیتے ہیں یا روان،
یا وہ دماغ جس کو ہم لوگ دماغ کہتے ہیں پاکستان میں اردو میں، یعنی بہداشت روانی یعنی دماغی حالت، دماغی صحت، مینٹل ہیلتھ یعنی دماغی صحت، اس کا بہت اثر ہے ہماری زندگیوں میں، پڑھائی میں، اقتصاد میں، کام کرنے میں، خانوادگی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ تو میں نے جو بتایا فارابی اور یہ ابن سینا اور ملا صدرہ، افلاطون، ارسطو اور سقراط، ان لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ بحث کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق ہماری زندگیوں میں کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری میں، 19ویں صدی میں یہ روان شناسی یا سائیکالوجی ایک علم تجربہ کی صورت میں، ایک ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ جب یہ ایک علم تجربی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ قانون بندی کرتی ہے، یہ مثال کے طور پہ مختلف تجربیات کے ذریعے قانون بندی کرتی ہے، اور پھر یہ یہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ مکاتب آتے ہیں، ایک کو رد کرتے ہیں، دوسرا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اپنے علمی رشد کو پہنچتی ہیں۔ یعنی ایک آتا ہے وہ پچھلے والے کی نظریے کو نقد کرتا ہے، اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تیسرا بندہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے یہ دونوں غلط کہہ رہے تھے۔ تو اسی طرح علم بھی رشد کرتا ہے، روان شناسی یا سائیکالوجی بھی اسی طرح رشد کیا ہے۔ یہ روان اور جسم کے درمیان ایک رابطہ، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری دماغی صحت ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری دماغی صحت یعنی پاکستان میں، پاکستانی معاشروں میں یا اردو زبان طبقے میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک غیر اخلاقی بات کرتا ہے یا غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ ہم اسی بہداشت روانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی صحت، دماغی صحت صحیح کام نہیں کر رہی، اس کی مینٹل ہیلتھ بجا نہیں ہے، اسی لیے یہ شخص ایسی بات یا ایسی حرکت کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بہداشت روانی یا مینٹل ہیلتھ کو اسلام نے، ائمہ کرام نے، قرآن نے یا روایات معصومین نے اس کو کس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نفس جو ہم روان کو کہہ رہے ہیں، روان کا یا نفس کا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیے کہ درباری نفس یعنی نفس کے بارے میں قرآن میں 4 طرح کی نفس کا تذکرہ ہے، 4 اسٹیٹس ہیں نفس کی۔ اچھا، یہ جو نفس ہے یہی روان بھی ہے، یہی دماغی صحت بھی ہے، اور یہی سائیکو بھی ہے۔ یعنی نفس و روان و مینٹل، یہ تینوں جو اصطلاحات یوز ہوں گی وہ اسی پیرائے میں یوز ہوں گی۔ یعنی وہ قوت جو انسان کی باڈی پر اور اس کے عمل پر، افکار پر اثر انداز ہوتی ہے، جو مین پاور ہے، جو مین قدرت ہے، جو اس کو متحرک کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایک عمل کو انجام دو۔ قرآن کریم میں نفس امارہ، یہ سب نے سنا ہے، نفس امارہ و نفس مطمئنہ، ہماری سب کی پہنچ ہے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ بدی کا حکم دیتی ہے، یہ روان بد فرما، بدی کا حکم دیتی ہے۔ کس کو حکم دیتی ہے؟ یعنی یہ نفس امارہ ایک اسٹیٹ ہے، اور یہ نفس انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ایک عمل کے لیے جو کہ زشت ہے، بد ہے، خراب ہے، یعنی برا عمل ہے۔ سورہ یوسف میں آیہ 53 میں یہ نفس امارہ کا تذکرہ ہے۔ نفس مطمئنہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، حالانکہ عزاداری امام حسین میں اور واقعہ کربلا میں، کیونکہ نفس مطمئنہ کا بالا ترین مصداق ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، تو ہم اسی لیے اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ آیت قرآنی کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا صحیح ترین، بلند ترین مصداق ہمارے پاس کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ آشنا ہیں، مگر اس کے بیچ میں 2 اسٹیٹس اور ہیں۔ ایک ہے نفس لوامہ
اور دوسری ہے نفس ملہمہ۔ یہ مراحل ہیں، 4 نفس کے مراحل ہیں جو اوپر سے شروع ہوتے ہیں نیچے کی جانب، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ و نفس مطمئنہ۔ یہ مطمئنہ آخری اسٹیٹ ہے۔ حالانکہ علماء نے اور بھی اس کی اسٹیٹس بتائی ہیں کہ نفس راضیہ، مرضیہ اور اس طرح کی چیزیں، نفس صافی، مگر ہم ان 4 چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو قرآن میں ہمارے پاس آئی ہیں۔ اس کی سادہ ترین مثال اس کے معنی کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں نفس امارہ کا بتایا کہ یہ ایک نفس ہے، ایک حالت ہے نفس کی، روان کی، دماغ کی، جو انسان کو برا عمل کرنے کی طرف تشویق کرتی ہے، یعنی فرمان دیتی ہے کہ یہ عمل انجام دو۔ نفس لوامہ یہ روان سرزنش گر ہے، یعنی سرزنش کرتی ہے، یعنی وہ انسان جو کوئی برا عمل انجام دے چکا ہے، اس برا عمل انجام دینے کے بعد یہ نفس لوامہ یہ انسان کو یا نفس کے دوسرے پارٹ کو سرزنش کرتی ہے، اور سرزنش کر کے کیا کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، وہی جو برا کام نفس امارہ نے کرایا ہے۔ نفس لوامہ اس کو ڈینائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، سرزنش کرتی ہے۔ یہ بھی ایک حالت ہے نفس لوامہ، سورہ قیامت میں آیہ نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ آتی ہے نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ یہ روان ہے، الہام دیتی ہے۔ الہام یعنی الہام دیتی ہے۔ سورہ شمس میں آیہ 7 اور 8 میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی یہ الہام دیتی ہے خدا کی طرف سے۔ یہ الہام دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ سرزنش اچھے کام کے بعد کرنی ہے یا برے کام کے بعد کرنی ہے۔ آپ کو بتاتی ہے کہ جو آپ سرزنش کر رہے ہو اس کا حاصل سعادت مندی اور کمال ہے یا نہیں۔ یعنی نفس ملہمہ ایک برج ہے سرزنش کرنے سے لے کر مطمئن ہونے تک، یعنی نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بعض اوقات نفس ملہمہ جو کہ الہام لیتی ہے یا الہام دیتی ہے، یہ الہام معنوی ہے، وہ ایک اسٹیٹ، ایک حالت آپ کے اندر جنم لیتی ہے، اس کو آپ نے کیچ کرنا ہوتا ہے فوراً۔ اگر آپ نے اس حالت کو، اس الہام کو اس وقت کیچ نہیں کیا، اس وقت اس کو گرپ میں نہیں لائے، تو یہ حالت پھر اپنی دوسری سرزنش یا بدکاری والی حالت کی طرف چلی جاتی ہے۔ نفس المطمئنہ اس کے بعد آتا ہے کہ یعنی یہ روان ہے، بی گمان و بی شک، مطمئن ہے، یعنی اب یہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جو خدا کو راضی کیے ہوئے ہے اور خدا سے راضی ہے۔ درست ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، مگر قرآن چونکہ سب کے لیے ہدایت کا منبع ہے، قرآن کے لیے، قرآن کے اندر ہر انسان جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی 4 اسٹیٹس جو نفس کی ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے ایک واقعے کی صورت میں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کم سے کم یہ نفس یا روان کے موضوع سے نزدیک ہو جائیں۔ یہاں پر دیکھیں کربلا کے واقعے میں ہم لوگ حضرت حر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت حر شارٹ کر کے اس کو میں بتا رہا ہوں تاکہ صرف آپ مطلب سے قریب ہو جائیں۔ حضرت حر نفس امارہ پہلے ان پر غالب آئی، انہوں نے ایک خور بد انجام دیا۔ نفس امارہ یعنی ان کے نفس نے، ان کے روان نے، ان کی دماغی حالت نے، یا وہ جو مین انگیزہ ہے، مین تحرک ہے، اس نے انہیں کہا کہ امام حسین کا راستہ روک لو۔ یہ برا کام تھا، یہ نفس امارہ کا کام تھا۔ جب انہوں نے یہ کام انجام دیا تو بیچ میں نفس لوامہ آئی، سرزنش کی کہ آپ نے برا کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اتنا نفس لوامہ نے ان کو پشیمان کیا کہ حالت نفس ملہمہ کی طرف آ گئی۔ ملہمہ یعنی الہام۔ اب انہوں نے الہام دینا شروع کیا کہ میں کیا کروں، امام حسین سے لڑوں یا امام حسین کے ساتھ یزیدیوں سے لڑوں۔ یہ نفس ملہمہ جو الہام لیتی ہے، یہ یہی کام کرتی ہے، آپ کو نچلی حالت سے، بری حالت سے اوپر کی حالت تک جوڑتی ہے، یعنی نفس امارہ سے لے کر آپ کو مطمئنہ تک لے کے جاتی ہے۔ یہ ملہمہ، یہ الہام کا لینا۔ جب حر علیہ السلام نے سرزنش بھی دیکھ لی نفس کی
اور الہام بھی لے لیا تو پھر انہوں نے آخری میں کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اپنے انتخاب سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں امام حسین کے ساتھ جاؤں گا. یعنی انہوں نے اپنے مقام کو، اپنی دنیا کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب کو آگے امام حسین کے قدموں میں رکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ حالت حضرت حر علیہ السلام کی نفس مطمئنہ کے اسٹیٹ میں آتی ہے. یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ روان یا بہداشت روان یا دماغی صحت جو ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم اس کتاب میں مطالعہ کریں گے. نفس آئے گا، اصطلاح آئے گی، روان کی اصطلاح آئے گی. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بہداشت روانی یا مینٹل ہیلتھ کو اسلام کی نگاہ میں ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. جو تعریف ویسٹ میں، ویسٹرن سائیکالوجی میں جو تعریف اس کی ہوتی ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس کی، وہ اس میں اختلاف ہے، مگر اس کا لب لباب یا اس کی ایک مکسڈ حالت یہ ہے کہ یہ جو بہداشت روانی یا مینٹل ہیلتھ ہے یا دماغی صحت ہے، یہ ایک علم ہے جو مختلف روشوں کے ذریعے انسان کو بیماری سے بچاتا ہے. یعنی احساس ان کے اندر پیدا کرتا ہے، آگاہی پیدا کرتا ہے کہ بیماری سے، دماغی بیماری سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور سلامت روان کو، مینٹل ہیلتھ کو رشد اور ارتقاء کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ سب کا لب لباب ہے بہداشت روانی یا مینٹل ہائیجین. مینٹل ہائیجین کا یہ ڈیفینیشن غرب میں ہے. دیکھیں، غربی معاشرہ یا غربی سائیکالوجی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ 3 ابعاد پر مشتمل ہے. یعنی جسمانی، روانی، اجتماعی. یہ 3 چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. اس میں جو غفلت برتی ہے ویسٹرن سائیکالوجی نے، جو اسلام سے میل نہیں کھاتی، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی ڈسکشن میں معنویت کو نہیں دیا. کوئی ڈسکشن نہیں کی کہ معنوی کیا ہے، روح کیا ہے، نفس، وہ جو روح خدا نے خلق کی ہے، وہ جو نفس خدا نے خلق کیا ہے. کیونکہ دین اور قرآن اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو یہ ویسٹرن سائیکالوجی ڈسکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ابعاد کو صرف جسمانی، روانی، اجتماعی کی حد تک ڈسکس کیا، اور بعد معنویت جو کہ بہت ہی مہم ترین ایک بعد ہے، اس کو ڈسکس نہیں کیا. اسلامی جب علماء آئے، انہوں نے تعریف کی کہ بھائی دماغی صحت ٹھیک ہے، جسم کے لیے ضروری ہے، روان کے لیے ضروری ہے، دماغ کے لیے ضروری ہے، اجتماعی حالت اور سوشل سوسائٹی کے لیے ضروری ہے، مگر یہ کہ از نظر اسلام مہم ترین بہت معنوی ہے. معنویت کو لانا پڑے گا آپ کو. انہوں نے پھر معنویت کو لا کے ایک تعریف، ایک جامع تعریف کا انٹروڈکشن کروایا، اور وہ جامع تعریف ہمیں اس طرح بتاتی ہے. یعنی یہی سلامت روان، یعنی ایک فرد کی جسمانی، روانی، اجتماعی اور معنوی حالت ہے. ایسی حالت جو انسان فائدہ اٹھا سکے اور سعادت مندی، کمال، رضایت اور خلاقیت، اس کی طرف انسان کو لے کے جا سکے. اسے کہتے ہیں سلامت روان، اسے کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ، اسے کہتے ہیں دماغی صحت از نظر اسلام. یعنی جب یہ دماغی صحت ہمارے اندر اٹھتی ہے یا ہمارے اندر جنم لیتی ہے یا ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کے کچھ سائنس ہیں، اس کی کچھ علائم ہیں. یہ علائم ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ جو توحیدی فطرت ہے آپ کی، آپ اس کو شکوفہ کریں، اس کو ابھاریں، نکھاریں اس کو، توحیدی فطرت کو جو خدا نے دی ہے. اس کے علاوہ خدا کے ساتھ رابطہ اپنا بہت زیادہ مستحکم کریں، رابطہ خدا کے ساتھ برقرار کریں، مستحکم. اس کے علاوہ ایک ایسا نظام شخصیت اپنے اندر قائم کریں جو کہ مستقل ہو، ایک شخصیت مستقل آپ کے اندر آئے. ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کچھ لوگ کسی بھی حال میں مشترک نہیں ہوتے، کسی بھی حال میں یعنی ہمیشہ مستقل نہیں ہوتے. ایک پرابلم آتی ہے، ایک مسئلہ ان کی زندگی میں مشکل جنم لیتا ہے، اور وہ فوراً مراجعہ کرتے ہیں اپنے دوست، اپنے خانوادے، اپنے کسی کی طرف، کیونکہ ان کی اپنی شخصیت مستقل نہیں ہے. ان کی اپنی شخصیت دوسرے بندے کی حامی ہے. یعنی اگر وہ حامی ہٹ جائے تو ان کی یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہ کچھ. تو یہ جو
سلامت روان ہے، یہ جو دماغی صحت ہے جس کی طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے ضرور اور ضرور اپنے اندر اس کو بلڈ کرنا ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے اندر ایک نظام شخصیت کو لے کر آئیں اور نظام شخصیت کو لا کے قدرت مند بنے تاکہ مستقل ہوں۔ آدم مستقل ایک آدم کار فرما ہوتا ہے، اس کے ذریعے بہت سے کام انجام دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ روابط اچھے رکھیں، یہی سلامت روان دوسروں کے ساتھ روابط اچھے رکھتے ہیں۔ ورنہ ایک انسان جو آپ دیکھیں کہ اس کی مینٹل اسٹیٹ ایسی نہیں ہے، ہر وقت ہر کسی سے جھگڑتا ہے، کسی بات پہ راضی نہیں ہے، ہر وقت ہر کسی سے بحث کرتا ہے، کسی ایک مینٹل اسٹیٹ پہ راضی نہیں ہے، ڈفرینٹ موڈس ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس سے علائم سے کیا لگے گا ہمیں کہ اس کی دماغی صحت خطر میں ہے اور اس کو ضرورت ہے سلامت روان کی طرف توجہ کرنے کی۔ آخری جو اس کا خدا کی توحید کے بعد آخری جو اس کا وہ ہوتا ہے طبیعت اور نظام ہستی کا درک عمیق رکھنا، یعنی ایک انسان جو دماغی طور پر سالم ہے اس کی علائم یہ ہے کہ جب وہ طبیعت، جب وہ نیچرل چیزوں کو دیکھتا ہے، جب وہ واقعیت کو دیکھتا ہے تو اس کے درک عمیق کرتا ہے، اس کی طرف سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں اگر انسان بالکل بھی دماغی سلامت نہیں ہوتی، اس کے پاس سلامت روان نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر چیز کو برعکس دیکھے گا، ممکن ہے ہر چیز کو اپنے لیے ایک تھریٹ یا تہدید کی صورت میں دیکھے۔ ویسٹرن سائیکالوجسٹ میں جاہودہ نام کا ایک شخص ہے، اس نے کہا ہے کہ اسی تعریف روان شناسی میں اس نے کہا ہے کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بیماری کا نہ ہونا، یعنی دماغی بیماری کا نہ ہونا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سلامت روان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ چیزیں نارمل اور ایب نارملس ہیں، ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ انسان کے اندر ہیں یا نہیں۔ جاہودہ نے اپنے تعریف روان میں کہ سلامت روان کو ڈسکس کریں تو اس نے یہ بتایا کہ 6 چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، 6 چیزوں کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ یہ انسان سالم ہے، اس کی دماغی صحت بے جا ہے یا نہیں۔ اس میں سے ایک ہے فکر انسان، خود کی نسبت کیا ہے۔ نمبر 2 رشد انسان۔ 3 انسجام شخصیت، یعنی شخصیت کا ایک ہونا۔ 4 استقلال انسان کا ہونا اور دوسروں کی مداخلت کا نہ ہونا۔ واقعیت محیط پر تسلط، یعنی محیط پر اس کا تسلط ہے اور واقعیت کو اس کے حقیقی منظر میں دیکھتا ہے۔ یہ 6 چیزیں جاہودہ نے بتایا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے اندر دماغی بیماری نہیں ہے تو آپ ان 6 چیزوں کا، 6 مفاہیم کا جائزہ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ انسان سلامت ہے یا سلامت روان ہے، یہ مینٹل ہائیجین یا مینٹل ہیلتھ کے اسٹیٹس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں۔ فکر انسان، خود کی نسبت، یعنی ایک انسان اپنے بارے میں کیا فکر کرتا ہے۔ ہمیشہ ایک انسان سالم یہ فکر کرتا ہے کہ میں واقعیت گرا ہوں، میں واقعیت کو، ریئلٹیز کو جیسی ہیں ویسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ یہ انسان سالم کی سائنس ہے۔ خود کی نسبت، وہ اطمینان بے نفس ہوتا ہے، اس کو ایک اعتماد کی صورت اس کے اندر ہوتی ہے، اپنی نسبت۔ اور آدم نا سالم، یعنی آدم بیمار، یعنی دماغی صحت جس کا نہ ہونا، وہ کیا فکر کرتا ہے خود کی نسبت کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں ریئلٹیز کو نہیں دیکھ پاتا یا میں ریئلٹیز کو برعکس سمجھتا ہوں۔ دوسرا رشد انسان، یعنی رشد ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایسی ہے جیسے سلامت روان میں جب رشد انسان ہم کہتے ہیں تو رشد انسان یعنی یہ کہ آپ مراحل زندگی کے طے کر کے، مشکلات کو ختم کر کے، اپنے سن، اپنے جو سال ہیں، اپنے جو ایج ہے، اس کی نسبت اوپر کی جانب بڑھیں، ارتقاء کریں، توجہ کریں رشد کی طرف۔ رشد انسان یعنی ڈیولپمنٹ، یعنی ایک اسٹیٹ سے آپ نے ختم کر دی، مشکل حل ہو گئی، آپ دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوئے، دوسرے اسٹیٹ سے حل ہو کے تیسرے اسٹیٹ میں داخل ہوئے، اس کو رشد انسان کا مرحلہ کہتے ہیں۔ انسجام شخصیتی، یعنی شخصیت کا ایک ہونا، یعنی شخصیت میں بہت ساری صفات اور ویژگی پائی جاتی ہیں، بہت سارے انسان کی صفات ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسی چیز میں پڑتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے لذت آور ہے، یہ میرے لیے پروفیٹیبل ہے، یہ میرے لیے منفعت کا رکھتی ہے،
پیرا، مگر میری شخصیت کے دوسری صفات جو میرے پاس ہیں ان کے لیے صحیح نہیں ہے، میری شخصیت کے دوسرے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے استقلال۔ استقلال یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسروں کی مداخلت اس کی زندگی میں نہ ہونا، یعنی ایسا انسان جو مستقل ہے، اپنے معاملات کو، اپنی مشکلات کو، روزمرہ کی حالت کو خود سے سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم سلامت روان، کہ استقلال ہے، دوسروں کی مداخلت یا نفوذ کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے کہ آپ رک جائیں، میں کافی ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اپنے سے زیادہ عالم یا اپنے سے زیادہ اسپیشلسٹ یا متخصص کے پاس رجوع کروں گا، یعنی اپنے سے نچلی حالت یا اسٹیٹ والے کے پاس رجوع نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں استقلال۔ محیط پر تسلط کیا ہے؟ محیط پر تسلط یعنی ایک انسان قدرت رکھتا ہے اور آمادگی رکھتا ہے کہ میری زندگی میں اگر اچانک سے کوئی تبدیلی آ جائے، میری زندگی میں اچانک سے کوئی مسئلہ، کوئی مشکل رونما ہو جائے، تو میں قدرت رکھوں کہ اس کے مطابق عمل کروں، نہ کہ گھبرا جاؤں، نہ کہ اضطراب لے لوں، نہ کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں یا اس حالت سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤں۔ یہ آپ کو محیط، جو تسلط پر محیط ہے، سلامت روان کے ضمن میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہداف سلامت روح اور روان یا وہی برداشت اور مینٹل ہیلتھ، یعنی اہداف کیا ہیں ویسٹ کے، ویسٹرن سائیکالوجی میں اہداف کیا ہیں اس علم کے، اور اسلام کے اہداف کیا ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے؟ اسلام ہمیں کس طرف، جب ہم کہتے ہیں اسلام یعنی تعلیمات قرآن، پیغمبر کی حدیثیں اور معصومین علیہ السلام کی سیرت اور روایات اور علماء کی رہنمائی، کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے چیز کرنا ہے۔ یعنی اہداف سے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ موضوع جو ہم آگے جا کے اور اس کو پڑھیں گے، یعنی ہر وہ چیز جو ویسٹرن سائیکالوجی نے ڈسکس کی ہے، اسلام نے یا ہمارے ائمہ معصومین نے اس کی طرف رہنمائی ہماری کر دی ہے پہلے سے، یعنی ان کے حرف زدن سے پہلے، یعنی ان کے بولنے سے پہلے، یعنی ان کے تفکر سے پہلے قرآن نے یا اسلام نے ہماری رہنمائی اس طرف کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ زیادہ تفکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم نے مثال کے طور پہ حوزوی، ابھی اس وقت حوزہ علمیہ قم میں ایک جو لہر جاری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک سائیکالوجی کا تصور دیں۔ اسلامک سائیکالوجی ہماری جو یہ بحث ہو رہی ہے، یا اس کتاب کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ بہداشت روانی اسلام کی نگاہ میں، یہ بھی علماء کی کوشش ہے اسی ہدف کی طرف۔ ابھی یہ اسلامک سائیکالوجی کا تصور دیا ہے، اس کی طرف قدم بڑھے ہیں، ابھی یہ وجود میں نہیں آئی ہے۔ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی اینڈ اسلام، یعنی روان شناسی اور اسلام، اس کے ضمن میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلامک سائیکالوجی، کیونکہ دو الگ الگ منبع ہیں، اور ابھی کچھ اس کو عرصہ لگے گا کہ اس اسلامک سائیکالوجی کو متعارف کرایا جائے۔ آپ اہداف کو دیکھیں، جو گولز ہیں اس بہداشت روانی کے گولز کو دیکھیں۔ ویسٹرن سائیکالوجی یا غربی سائیکالوجی مغرب میں جو اس کو ڈسکس کرتا ہے بہداشت روان، وہ کہتا ہے کہ اس کے 3 اہداف ہیں، 3 ہدف ہیں اور بس۔ ویسٹرن سائیکالوجی اس اہداف کو دقت سے سنیں بھی اور اس کو سمجھیں کہ یہ موضوع ہمارے لیے کتنے اہمیت کا حامل ہے اسلام کی نگاہ سے۔ بہداشت روان اہداف ویسٹرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کو صرف 3 چیزیں ہیں، 3 اہداف ہیں اس کے۔ ایک، بیماری سے آنے سے قبل اس کے لیے رکاوٹ بننا، اس کے لیے روک تھام کرنا، پیشگیری جس کو کہتے ہیں ہم۔ ایک دماغی بیماری ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی روک تھام کرنا، یعنی وہ نہ آئے، پہلا ان کا ہدف یہ ہے۔ دوسرا ہدف ان کا یہ ہے کہ جب وہ دماغی بیماری آ گئی آپ کے پاس تو پھر اس کو شدید ہونے سے روکنا ہے۔ اور تیسرا ہدف ان کا یہ ہے کہ جب انسان اس بیماری کے اسٹیٹ میں ہے، اس مینٹل حالت، اس دماغی صحت سے دوچار ہے، تو اس کے لیے انسان کو توانائی دینا، قدرت دینا کہ مقابلہ کر سکے تاکہ یہ جو میڈیسنز کھا رہا ہے، یہ جو زندگی گزار رہا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس کی سطح بالا کی طرف جائے، یعنی یہ
بہرہ مند ہو سکے اچھی صحت سے. صرف یہ 3 مراحل ہیں. اہداف سلامت روان ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن سائیکالوجی میں صرف 3 ہیں، یہ جو میں نے بیان کیے. مگر اسلام آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام یہ 3 کو تو قبول کرتا ہی کرتا ہے. اسلام کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بیماری کو آنے سے نہیں روکو. اسلام یہ 3 ان کے اہداف کو قبول کرتا ہے، مگر 5 اہداف کو مشخص کر کے بتاتا ہے کہ یہ جو سائنس ہیں، یہ جو اہداف ہیں، یہ باید انجام پائیں، یہ باید انجام پائیں نگاہ اسلامی قرآن کی نگاہ سے. دیکھیں، ایک ہے پیشگیری، یعنی وہی روک تھام جس کو اردو میں کہتے ہیں. پیشگیری، روک تھام، کسی چیز کا روکنا، بیماری کا آنے سے روکنا، غلط چیزوں کا آنے سے روکنا، غلط تفکرات کا ذہن میں آنے سے روکنا، اس کو پیشگیری کہتے ہیں. دیکھیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پیشگیری کو، اسی روک تھام کو کس طرح بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تعلیمات قرآن انسان کو اخلاق نامناسب انجام دینے سے روکتی ہیں. یعنی تعلیمات قرآن پیشگیری کرتی ہیں، وہی جو ویسٹرن سائیکالوجی بتاتے نہیں ہیں اور ڈسکس نہیں کرتے، ہمارے نزدیک یہی ہے. دوسرا، رشد اور استعداد فطری کے لیے زمین فراہم کرنا. یہ اہداف، یہ ہدف دیگر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بہداشت روانی یا دماغی صحت کے لیے کیا ہے؟ رشد اور استعداد فطری کے لیے زمین فراہم کرنا. یعنی آپ ایک زمینہ فراہم کریں، آپ ایک پلیٹ فارم فراہم کریں بہداشت روانی کے ذریعے، جس کا ہدف کیا ہو کہ آپ کی دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ اچھی رہے، باقی رہے، اور آپ اس کے ساتھ زندگی کو بسر کریں. تیسرا، ابعاد اخلاقی کو قوی کرنا. یعنی یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اخلاقیات کو کیسے قوی کرنا ہے. دیکھیں، انسان کی زندگی میں ڈیفرنٹ مواقع پر مشکلات آتی ہیں، ڈیفرنٹ چیزوں پر مسیر زندگی میں، اور ایسے احساسات اور ایسے عقل کے پیرائے میں، دونوں کی جنگ میں انسان غلط فیصلہ کرتا ہے. ایک اخلاقی، یہ جو غضب کی صورت آتی ہے انسان کے اندر، یا یہ جھگڑے کی صورت جو آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اخلاقیات کا قوی نہیں ہے. بہداشت روان آپ کو آ کے بتاتی ہے، یا یہ مینٹل ہیلتھ آپ کو اسلام کی نگاہ سے آ کے بتاتی ہے کہ ہدف اس انسان کا ہدف کیا ہونا چاہیے اس علم کو، اس آگاہی کو لینے کے لیے. یعنی وہ مشکلات جو آ رہی ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عقل انسان و احساسات کبھی بھی ہمیشہ ہم نوائی نہیں کرتے، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہیں کرتے. عقل ایک چیز ہے، احساسات ایک چیز ہے. یہی جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ مشکلات میں یا فوری ایک رد عمل، یہ واکنش، یہ ریئیکشن نشان دیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے بعد اخلاقی قوی نہیں ہے. اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ اہداف بہداشت روان، اہداشت مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ہائیجین، یہ ہے کہ آپ کو اخلاقی طور پہ قوی ہونا ہے. چوتھا یہ ہے کہ علاج بیماری ہے روانی. دیکھیں، بیماریوں کا علاج آپ کو یہ ہدف بتا رہا ہے، یہ مینٹل ہیلتھ، یہ بہداشت روان آپ کو ہدف بتا رہا ہے کہ 2 نوع احساس ہے انسان کے اندر. ایک کو کہتے ہیں بر اور دوسرا ہے ایتھم. ایتھم 3 نقطے کے ساتھ، جو قرآن میں بھی آیا ہے. یہ کہتے ہیں 2 احساس جب آپ کے اندر رونما ہوتے ہیں، آپ کے دماغی حالت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو بر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ایک آرامش اور ایک اطمینان کی حالت میں جاتا ہے. اور ایتھم یعنی گناہ، یعنی کوئی غلط کام کرنا، اس سے انسان کے اندر ایک نا آرامش یا ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ وہی کیفیت ہے جو سرزنش کرتی ہے انسان کو، یا وجدان کو اس کے ہلاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. کیونکہ کوئی بھی شخص گناہ کر کے ابتدائی طور پر آمادگی خوشحالی کی نہیں رکھتا، ابتدائی طور پر ہمیشہ دگرگون ہے، ہمیشہ در حال تفکر ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو سرزنش کر رہا ہے. تو وہ اسم کی جو کیفیت ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کوئی انسان مینٹل ہیلتھ کو اگر نہ رکھے تو گناہ بھی کرے گا، آگاہی نہ رکھے تو غلط کام بھی کرے گا، اور اس غلط کام کرنے کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، وہ
رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نشان دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں انسان کی شخصیت میں، انسان کی زندگی میں. یعنی یہ بر اور اسم یعنی نیکی اور گناہ، یہ دو احساس ہیں جو انسان کے دماغ کے اندر اس کی مینٹل ہیلتھ کو تھریٹ کرتے ہیں، اس کی دماغی صحت کو خراب کرتے ہیں. اور آپ نے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی تو قرآن نے کیسے اشارہ کیا ہے، اور تاریخ میں، ائمہ کی سیرت میں اور روایات میں اس کی طرف کیسے اشارہ دیا ہے. یہ آگے آنے والے دروس میں اس کی طرف ڈسکس ہوگا. پانچواں جو ہدف ہمیں بیداشت روانی بتاتا ہے وہ یہ کہ رشد معنوی. یہ وہ چیپٹر ہے جو ویسٹرن سائیکالوجی نے بالکل الگ رکھ دیا، اس پہ ڈسکشن نہیں کی. اور یہ جو اسلامک سائیکالوجی کا تصور ہے یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی مہم ترین ہدف دماغی صحت یا بہداشت روان یہی رشد معنوی ہے، یہی رشد معنوی یعنی اعلی ترین ہدف ہے، یعنی قرب خدا کی طرف جانا، یعنی متعالی ہے. یعنی انسان کو ڈیولپمنٹ کر کے خدا کی طرف لے کے جانا، خدا سے نزدیک کرنا. ہر انسان کے ضمیر کے اندر دیکھیں آپ معنوی خزانے موجود ہیں. ہر انسان کے نفس میں، ضمیر میں خدا نے معنوی خزانے رکھے ہیں، مگر ان معنوی خزانوں کو مادیات سے تو آپ شکوفہ نہیں کر سکتے. مادیات سے شکوفہ کر سکتے ہیں. مثلا ایک انسان کے پاس بہت دولت اور بہت ثروت ہے اور بہت مال اس نے جمع کیا ہے، اور ساری زندگی اس نے حرام اور غلط کاموں کے ذریعے اور چوری ڈکیتی کے ذریعے مال جمع کیا ہے. اب یہ آخری میں چاہتا ہے کہ آقا میں رشد معنوی چاہتا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے. یہ دولت دے کر آپ رشد معنوی تو حاصل نہیں کر سکتے، یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی. یعنی مادیات کے ذریعے اس رشد معنوی کو آپ کسب نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت کسب نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو وہ فطرت توحیدی کی طرف پلٹنا ہوگا. وہ فطرت توحیدی جب انسان کے اندر آتی ہے، وہ فطرت جب نکھرتی ہے توحید کی، تب انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے. اور خدا سے نزدیکی ہی انسان کو تمام تر بیماریاں، تمام تر غیر اخلاقی حرکات و تفکرات، وہ رفتار، وہ بیہیویئر جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ کو تعلیمات قرآن اور قرب خدا بتاتا ہے. قرب خدا کو ہٹا دیں گے تو کس چیز آپ کا ملاک کس چیز پر ہے؟ کسی بھی چیز پر نہیں ہوگا. آپ کی شخصیت کس چیز سے اٹیچڈ ہے؟ کس چیز سے انسجام لیتے ہیں؟ خدا سے قربت اگر نہیں ہے، خدا اگر وسط نہیں ہے، درمیان میں اگر قرب خدا نہیں ہے، ساری چیزیں نقطہ تمرکز رفتارهای مناسب و اخلاق خوب خدا کی ذات ہے. خدا سے قرب یہ وہ چیپٹر ہیں جو کھولے ہی نہیں گئے ہمارے لیے. یعنی یہی صفات جو آپ کو توکل ہے، ایمان ہے، تقوی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تقوی اختیار کرو. دیکھیں جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو آپ کو تقوی کے، آپ جہاں بھی جائیں گے وہ شروع یہی ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرو، پھر تقوی کی ڈیٹیل ہے. مگر یہ تقوی خود سے تو نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں آگاہی پیدا کرنی پڑے گی اپنی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل اسٹیٹس کی طرف. یہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ فوراً سے کسی کے دینے سے آ جائے. اس کے لیے نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے نفس کو دیکھیں، ایک حالت ہے فطرت توحیدی میں. یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا اہداف کو، ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر کے کہ فطرت توحیدی اور قرب خدا کیا کردار ادا کرتی ہے انسان کو ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. وہ یہ ہے کہ آپ فطرت توحیدی کو، جو خدا نے فطرت کو خلق کیا ہے، وہ توحید پر خلق کیا ہے. ہر انسان کی فطرت، نہ کہ فقط مسلمان، نہ کہ فقط مومن، ہر انسان کی فطرت توحید پر ہے. مگر توحید پر کیا ہوتی ہے؟ وہ فطرت پر وہ ایک لائے بے لائے ایک لیئر سی بنتی جاتی ہے. فطرت کے اوپر لیئر سی بنتی جاتی ہے غلط عادتوں کی، گناہوں کی،
گناہوں کی تکرار کی، بہت سارے حقوق کا انجام نہ دینا، خدا سے دوری کرنا، بھی خدا لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، یہ ساری چیزوں سے یہ ایک لائے بے لائے فطرت کے اوپر چڑھ جاتی ہے. اور اس لائے بے لائے ہونے سے، اس لیئرز کے فطرت کے اوپر ہونے سے وہ الہام، وہ قرب خدا یا وہ تقوی یا وہ فیلنگز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی. کیونکہ آپ ایسے فرض کریں کہ سگنلز ہی نہیں آتے اس توحیدی فطرت کی طرف جو خدا نے بنائی ہے. ہمارے گناہوں سے، عادتوں سے اور بہت سارے غیر مناسب اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے سے یہ فطرت کے اوپر لیئرز چڑھ جاتی ہے. ان لیئرز کو ہمیں ختم کرنا ہے ایک ایک کر کے. ان لیئرز کو ہٹائیں گے تو وہ فطرت توحیدی اجاگر ہوگی، اور وہ فطرت توحیدی جب اجاگر ہوگی تو پھر آئے گا بہداشت روان، پھر ہماری دماغی صحت اوکے ہوگی، پھر ہم مینٹل ہیلتھ کے اچھے اسٹیٹس میں آئیں گے. جب ہم مینٹل ہیلتھ کے اسٹیٹس میں آئیں گے تو بہت ساری چیزوں کو اس کی ریئلٹی میں سمجھ سکتے ہیں، اس کے اصلی اہداف میں سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں، اگر فطرت کے اوپر گناہوں کی لیئرز، غلط عادتوں کی لیئرز چڑھ گئی ہیں تو ان لیئرز کو جو صاف کرنا ہے فطرت توحیدی تک پہنچنے کے لیے، تو بہترین کام تزکیہ ہے. تزکیہ یعنی آپ دیکھیے حوض علمیہ قوم یا دیگر حوض علمیہ میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد 3 ہونا چاہیے. ایک تحقیق، ایک تزکیہ، اور ایک تحمل، کہ آپ دیگران کی چیزوں کو، دیگران لوگوں کو کیسے تحمل کرتے ہیں جس سے آپ کا شر صدر بڑھا ہو. ٹھیک. تزکیے کے اندر آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ تزکیہ کرنا ہے آپ نے، یعنی اسی توحیدی لیئرز کو، ان لیئرز کو صاف کرنا ہے تاکہ فطرت توحیدی کی طرف آپ رجوع کر سکیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ شب قدر کو قرآن سر پہ رکھ کر 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں، یا ائمہ اطہار کی زیارت پہ جاتے ہیں اور ان سے تمسک یا ان سے ان کا وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی ذات کی طرف، یہ سارے کام وہ اس کی کارکردگی کو، اس فطرت کے لیئرز کو کارتک کرنے میں یا اس کو ہٹانے میں، ریموو کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ تزکیہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں دماغی صحت جب آ جائے گی ہمارے پاس تو ہم بہت ساری چیزیں، اگر کسی کے پاس دماغی صحت نہیں ہے تو وہ کوئی کتاب کا مطالعہ کرے وہ مطلب کو نہیں سمجھ سکتا. اگر کسی کے پاس دماغی صحت نہیں ہے تو وہ کسی مجلس میں جائے، کسی لیکچرز کو سنے تو وہ اس سے حاصل نہیں کر سکتا کچھ. اس کی مینٹل اسٹیٹ ایسی نہیں ہے. اگر دماغی صحت نہ ہو تو آپ کو کوئی بھی کام، کوئی زیارت، کوئی اربعین، کوئی اعمال، کوئی کام میں واجب و مستحب آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کی پاور جو ہے لینے والی اور وہ دماغی کیفیت آپ کی نہیں ہے صحیح. تو اسی عنوان کو ہم بعد میں آنے والے دروس میں ڈسکس کریں گے، اور آگے بہت زیادہ لذت آور اور دلچسپ اور جذاب مراحل اور وہ انفارمیشن جو ائمہ اطہار سے ہمارے پاس آئی ہیں، جو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ آپ کا مینٹل ہیلتھ کتنا آپ کے لیے ضروری ہے اور کتنا بنیادی ہے، یعنی کتنا بنیادی ہے، اس کی طرف ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آگے آنے والے درسوں میں اس پر بحث کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.